ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائیں گا۔ صدر محترم اور سامعین اکرام، آج میں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس عقیدے کو بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان پر، اس عقیدے کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے دشمنوں سے ہمیشہ سے کھٹکتا رہا ہے اور دشمنان اسلام ہمیشہ اس عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ سے ناکام ہونا پڑا۔ جب کبھی کسی نے اس فتنے کو پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی تو اس کی موت کے عبرت کا ایک نشان بنا کر اس عقیدے کی عظمت کا اعتراف کرایا گیا۔ حاضرین گرامی، اس وقت جو نیا فتنہ جھوٹے شکیل بن حنیف کا کھڑا ہوا ہے وہ تمامی مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر یہ بن چکا ہے۔ یہ اسلام دشمنوں کا اعلیٰ کار بن کر مسلمانوں کی صفوں میں سے نادار اور عقائد اسلام سے ناواقف نوجوانوں کو بہکا رہا ہے۔ اس فتنے کو پھیلانے والی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ایسا حلیہ اور لباس اختیار کیے ہوئے ہیں جو دیندار لوگوں کا ہوتا ہے۔ اصل میں بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کی صفوں میں آسانی کے ساتھ گھس کر ہمارے مراکز اور مساجد میں سے نوجوانوں کو مرتد کرتے رہے، ہم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور جو حقیقت یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں بلکہ کفر و ارتداد پھیلانے والا فتنہ ہے، اور حقیقت میں قادیانیت کا ہی نیا روپ ہے جو ختم نبوت کو موضوع بحث بنائے، انہی موضوعات کو اپنی فتنے پروری کا ذریعہ بنا رہا ہے جو در حقیقت ملعون مرزا قادیانی کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں۔ حاضرین کرام، آئیے ہم سب سے پہلے اس کی زندگی پر ایک دائرہ نظر ڈالتے ہیں۔ دعویٰ کام اسے اللہ نے سونپا ہے، جبکہ اس کی زندگی کا حال یہ ہے کہ کالج کی ڈھونڈ رہ چکا ہے، دوران تعلیم فتنے کا شکار ہوا ہے، کالج سے راہ فرار اختیار کی ہے، زندگی اسٹوڈنٹ لاجون میں گزری ہے۔ اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کو بھی دینی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں بلکہ وہ سائنس کا دل دادا ہے، مگر تعلیم بھر بھی ناقص ہے۔ یہ کام اسے رحمان نے نہیں بلکہ شیطان نے سونپا ہے۔ عزیز دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جو شخص مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دیر سویر مسیحت کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ غلام احمد قادیانی اس کی قریبی مثال ہے۔ چنانچہ شکیل نے بھی قادیانیت کی مسیحت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرے جسم سے روح کب کی نکل چکی ہے، اب میرے جسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کار فرمائے، اور ابن ماجہ کی ضعیف روایت سے استدلال پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، حالانکہ یہ روایت انتہائی کمزور ہے اور علماء امت نے اس روایت کی صحیح توجیحات بھی کی ہے۔ ملت اسلامی کے غیور نوجوانوں، اب ہم شکیل بن حنیف کا تعاقب فرمادات نبی کی روشنی میں کرتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گی، ان کی شکل و صورت میرے شکل و صورت کے مشابہ ہوں گی، اور ان کا نام میرے نام کے مطابق، ان کی ولجت بالکل میری ولجت کی طرح ہوں گی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہے، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہے، نہ ان کی نسل میں پیدا ہوا ہے اور نہ کسی شاخ میں پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کی شکل و صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور اس کا علم بھی شیطانی ہے، لہذا معلوم ہے یہ مہدی نہیں بلکہ خبیث ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، دعوے مہدیت کی تردید ہوئی۔ آئیے اب ہم دعوے مسیحت پر ضرب نواز کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن مبارک میں پیدا کیا، پھر انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہونے والا ہے، اور پھر یہ کہ رفع عیسیٰ اور نزول عیسیٰ دونوں پر امت کا اجماع ہے، جیسا کہ تفسیر البحر المحیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473 پر ہے کہ
جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ابن مریم ہے، وہ ابن حنیف ہے، اور یہ سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ شیطان نے اسے فتنہ پھیلانے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ قرب قیامت میں ان کا نزول من جانب اللہ امت کی رہبری کے لیے ہونے والا ہے، اور موجود دور میں اس کا خروج من جانب الشیطان امت کو گمراہ کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کو اس شدید فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔